رحمت سے محرومی کے اسباب۔ رب تعالیٰ کی رحمت سے ہی تمام جہان قائم ہے اور مخلوق میں سے ہر ایک ہر لمحہ اس کی رحمت کا محتاج ہے۔ وہ کرم فرمائے تو کوئی محروم نہیں کر سکتا اور وہ محروم کرے تو کوئی نوازنے والا نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ یعنی اللہ لوگوں کو جو رحمت عطا کرے تو اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جو کچھ روک دے تو اس کے روکنے کے بعد اسے دینے والا کوئی نہیں، اور وہی غالب بے حد حکمت والا ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت نہ تو کسی ضابطہ کی پابند ہے اور نہ ہی کسی عمل پر منحصر ہے۔ وہ جب چاہے، جسے چاہے، جتنی چاہے رحمت عطا فرمائے۔ تاہم اللہ جل جلالہ اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایسے اعمال ارشاد فرمائے ہیں جن کی برکت سے رب تعالیٰ رحمت کی خیرات عطا فرماتا ہے، چنانچہ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے اور انہیں کرتے ہوئے یہ حسن ظن بھی رکھنا چاہیے کہ ان کے سبب رحمت الہیہ عطا ہوگی۔ اسی طرح قرآن و سنت میں کچھ ایسے امور کا بھی تذکرہ ہے جن کی نحوست سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے، چنانچہ ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے، اور اگر پہلے کبھی ان کا ارتکاب کر چکے ہوں تو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اس وقت ہم جن حالات سے دوچار ہیں ان کا بھی تقاضا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ باری تعالیٰ نے مسلمانوں کو سر بلند رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے اور یقیناً اس کا وعدہ سچا ہے، تو آخر کن کرتوتوں کی وجہ سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں؟ کافر رحمت الہی سے مکمل طور پر محروم ہوتا ہے۔ کفر کے علاوہ بھی کچھ ایسے اعمال بھی بتائے گئے ہیں جن کی نحوست کے سبب مسلمان خصوصی رحمت سے محرومی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی خاص رحمت سے دوری کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزید فی العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه۔ یعنی عمر میں نیکی سے ہی اضافہ اور برکت ہوتی ہے، تقدیر یعنی معلق صرف مقبول دعا سے ہی ٹل سکتی ہے، اور بے شک آدمی گناہ کرنے کے سبب مال اور صحت وغیرہ رزق کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دنیاوی مفادات میں مگن ہو کر راہ خدا میں جہاد کو چھوڑ دینا محرومی کا اہم سبب ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ یعنی اگر تم راہ خدا میں جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی دین کی حفاظت و سربلندی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ خود مجاہدین اسلام کی مدد پر قادر ہے۔ اگر تم دین کی خاطر کوشش کرو گے تو تمہیں رحمت و سعادت نصیب ہوگی، اور اگر تم نے سستی کی تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو یہ سعادت عطا کر دے گا۔ نمبر 3، بددیانت بھی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے محرومی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ بلا شبہ اللہ خیانت یعنی بددیانتی کرنے والوں کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ نمبر 4، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والوں کو رحمت خاصہ سے محرومی کی وعید سنائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا انہا لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم۔ بے شک اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جن میں قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ نمبر 5، کمزوروں پر ظلم کرنا ایسا سنگین جرم ہے جو رحمت سے دوری کا باعث بن جاتا ہے۔ نمبر 6، کسی شرعی وجہ کے بغیر مسلمان سے نفرت رکھنے کا انجام خصوصی رحمت سے محرومی بتایا گیا ہے۔